قرآن لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، اور لوح محفوظ جو ہے وہ بالکل ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ لیلۃ القدر کی جو رات تھی، اس میں اللہ نے لوح محفوظ سے اتار کے آسمان دنیا، یعنی جو ہمیں آسمان نظر آ رہا ہے اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، آسمان دنیا پر اتار دیا۔ وہاں بیت المعمور ایک مقام ہے جو ہماری جو دنیا میں بیت اللہ ہے، بالکل اس کی بالکل سیدھ میں محاذات میں وہ پہلے آسمان کے اوپر ایک بیت اللہ ہے، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اور فرشتے ہر وقت اس کا طواف کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے 70,000 فرشتے ایک وقت میں اس کا طواف کرتے ہیں، جو ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا، مطلب وہاں ہی تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اس کو اتارا اس لیلۃ القدر میں۔ تو گیا کہ دفعتاً واحدتاً پورا قرآن لوح محفوظ سے تیار کرا کے بیت المعمور پہ اتار دیا۔ اب وہاں سے جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق ایک ایک دو آیتیں، ایک ایک دو صورتیں وہ وہاں سے اب اترتی رہیں۔ 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن مکمل ہوا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ رمضان میں قرآن اترا، وہ یہی ہے کہ لیلۃ القدر والی جو رات تھی اس رات میں آسمان یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن اتارا گیا۔ وہاں سے پھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ منور پر جو ہے وہ ایک ایک دو آیتیں کر کے نازل کی گئی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حق ہے قرآن کا کہ رمضان میں پورا قرآن کم سے کم جو ہے اس میں تلاوت کیا جائے، اور یا اسی طریقے سے تراویح کے اندر پڑھا جاتا ہے پورا قرآن کریم، اس کو سنا جائے، اس لیے اس کو سنت قرار دیا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس رات کے اندر پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اتارا گیا۔ چنانچہ عبادات اس لیے ہیں تاکہ روح کی ترقی، اور انہی میں سے ایک عبادت روزے کی عبادت ہے، روزے کی عبادت۔ اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ تم روزوں کو اتنا شاق نہ سمجھو، اتنا مشکل نہ سمجھو، تم سے پہلے انسانوں نے بھی رکھے ہیں۔ یعنی مصیبت عام ہو جائے تو ہلکی ہو جاتی ہے، تو گویا کہ ہمیں تسلی دے دی کہ یار روزہ کوئی اتنی ایسی بات نہیں ہے کہ تمہیں پریشانی ہو جائے، اس لیے تم سے پہلے لوگ بھی روزے رکھتے آئے ہیں، ہو سکتا ان کے روزے تم سے زیادہ سخت ہوں۔ تمہیں تو کھانے پینے سے روکا، ان کو تو بولنے سے بھی روک دیا تھا، بول بھی نہیں سکتے، تو ان کے روزے ہو سکتا تم سے زیادہ سخت ہوں، لیکن انہوں نے روزے رکھے، کوئی ہلاک نہیں ہوا، عبادت پوری ہوئی۔ کیوں؟ کہ ان روزے داروں کو کھلانے والا اللہ ہے، اللہ ان کو ایسا مانوی رزق دیتا ہے، ایسا مانوی گویا کہ ان کو مشروب پلاتا ہے کہ باوجود روزے دار ہونے کی ان کی بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے، اور اللہ کی محبت اور عبادت کے اندر غرق رہتے ہیں۔ تو کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، اور یہ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ جو حقیقی ترقی کا راستہ ہے، وہ حقیقی ترقی کا راستہ تم جب طے کر لو گے تو منزل جنت اور رضا تمہیں مل جائے گی۔ یہ روزے کی بات، اور رمضان ہمارے سر پر ہے، اور روزے کی بات آپ دیکھا کہ دنیا کی جو مادی ترقی کے اسباب سارے کے سارے کاٹ دیے۔ کھانا انسان کی دنیا کی ترقی، پینا انسان کی دنیا کی ترقی، خواہشات نفسانی پورا کرنا دنیا کی ترقی، انسان اس کے اندر روز بروز ترقیاں کر رہا ہے۔ کھانے پینے کے اندر کھانا وہی ہے، پینا وہی زمین سے اگتا ہے، لیکن اس کے لیے برتن، اس کے لیے گلاس، اس کے لیے